بات ہو رہی تھی کہ آپ یہ کتنی دیر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں مارکیٹس اوپن رکھنا عید کے بعد. یہ ظاہر ہے ایک تو اس چیز پر ڈیپینڈ کرے گا کہ جنگ کتنی جلدی ختم ہوتی ہے, کتنی جلدی جو ہے پیٹرول پرائسز نیچے آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح گروتھ نمبر شو کرنے ہیں اسی طرح فسکل ڈسپلن بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آج دیکھیں کہ بڑی نا ٹویٹر کے اوپر کرٹیسزم چل رہا ہے کہ انڈیا نے کو 3 سے 4 سال بعد 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے. اچھا, جب اس کو پاکستان سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو قیمت بہت زیادہ اوپر گئی ہے اور بڑی ریپڈلی اوپر گئی ہے, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. دیکھیں ایک تو اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اب بڑھ کے قیمت کو پاکستانی 300 روپے کے قریب ہو گئی ہے لیٹر کی, لیکن انڈیا اس وقت ہیوی سبسڈی دے رہا ہے فیول کے اوپر. ان کا کوئی مہینے کا 6 سے 8 بلین لگ رہا ہے اس وقت فیول سبسڈی پہ. اچھا, اب بات یہ ہے کہ کوئی اس پہ یہ کہے گا کہ جی پھر پاکستان بھی دے دے. دیکھیں پاکستان کے پاس کوشن نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ماضی میں پاکستان نے بہت زیادہ سبسڈی دی ہے. دیکھیں اگر آپ دونوں ملکوں کا سرکولر ڈیٹ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو ان نمبرز انڈیا کا سرکولر ڈیٹ زیادہ ہے, مطلب وہ 7 ٹریلین ہے, ہمارا جو ہے وہ 5.2 ٹریلین ہے, کم ہے. لیکن آپ اگر اکانومی کے حجم کے مطابق دیکھیں گے تو پھر پاکستان کے لیے 5.2 ٹریلین بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو انڈیا جس کا 7 ٹریلین ہے. اب اس میں جو ہے ظاہر ہے پیٹرول کا کمپوننٹ کم ہے اور گیس کا کمپوننٹ زیادہ ہے, لیکن ہے تو سرکولر ڈیٹ. یہ وہی بات کہ ہم نے جو اتنی سستی گیس انجوائے کی اتنے سال, جس پہ ہم سب یہ کہتے تھے کہ یہ زیادتی ہے, اس طرح مت کریں, اتنا سرکولر ڈیٹ اکٹھا نہ کریں. سو یہ ماضی کی غلطیاں ہیں, اس پہ آپ کرنٹ حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک, اور ماضی کی حکومتوں نے بھی جب تک کوشن تھا وہ عوام کو سبسڈی دیتے رہے. اب جب کوشن ختم ہو گیا ہے اس وقت آپ یہ حکومت بدل کے کوئی اور لے آئیں تو بھی وہی ہوگا جو اس وقت چل رہا ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ سے جو اپنی اسٹریٹجی رکھنی چاہیے تھی وہ یہ رکھنی چاہیے تھی کہ ہم کس طرح سے اور پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, ہم کس طرح سے اور ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو سکتے ہیں. ہمیں یہ کبھی بھی اسٹریٹجی نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ ہم عوام کو سستی چیز کیسے دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے سستی چیز تو دے دی لیکن ہم رہے کنزیومر سوسائٹی, ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ سوسائٹی بنے ہی نہیں. آپ نے جس طرح ذکر کیا ہے ایگریکلچر کا کہ ہماری بیک بون ہے, دیکھیں ایگریکلچر ہم روز پس رہی ہے, آج کی تاریخ میں بھی پس رہی ہے. ہم یہ گندم کا ریٹ ہم جو ایک بیس پرائس آفر کرتے تھے ہم نے دینی بند کر دی, کیونکہ ہمیں لگا کہ اس سے تو گندم سستی ہوتی ہے, روٹی سستی ہو جاتی ہے, کسان کا چاہے کچھ بھی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے, عوام ہم سے خوش ہوتے ہیں. گندم اگانے والے زیادہ ہیں یا کھانے والے زیادہ ہیں, ووٹر کہاں ہیں, ووٹر سے آپ جو ہے اس کو گندم سستی دے دو. بات یہ ہے کہ اب جب آپ نے چلے ٹھیک ہے وہ بھی کر لیا, اس وقت کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حکومت فورس کر رہی ہے کہ آپ جو نہیں بھی بیچنا چاہتا وہ بھی بیچے. ہم اگر پرائیویٹ کو ہی بیچنا ہے تو آپ کیوں فورس کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم سستی بیچیں؟ ہم اگر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, ہولڈ کرنا چاہتے ہیں, ہماری پروڈکٹ ہے, ہم کریں گے. سو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے کسانوں کو اتنا ویل آف کرنا ہے کہ زیادہ لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں, زیادہ لوگ اس کے اندر آنا چاہیں, زیادہ لوگ نئی ٹیکنیکس استعمال کریں, زیادہ لوگ باہر سے ٹیکنالوجی لا کے اس میں یوز کریں تاکہ ہم اناج زیادہ بنائیں, تاکہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. آپ ابھی دیکھ لیں آپ کی نہ دالیں یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں, نہ آپ کی پتی یہاں سے آتی ہے. اب تو مطلب پچھلے 2-3 سال میں تو ہم نے دیکھا ہے گندم تک ہمیں منگوانی پڑی ہے, چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں نا, یہ ہم اس پہ کرپشن کا نعرہ لگا دیتے ہیں, کچھ اور کہہ دیتے ہیں. آپ کے یہ پالیسی لیول پہ ہونے والے کام ہیں. آپ کے جو لیجسلیٹرز ہیں ان کا اصل میں کام ہی یہی ہے. آپ ان سے نالیاں پکی کرا رہے ہیں, آپ ان سے سڑکیں بنوا رہے ہیں, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. آپ جب تک لوکل گورنمنٹ نہیں لے کے آتے وہ سنبھالیں یہ اس قسم کے کام, اور آپ کے جو اس وقت لیجسلیٹرز ہیں یہ کریں پالیسی سازی. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک آپ ہمیشہ فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے. آپ نے اہیڈ آف ٹائم ہونا ہے, آپ نے آج پلاننگ کرنی ہے 50 سال بعد کی. اگر آپ فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے تو پھر سوری آپ 50 سال بعد بھی فائر فائٹنگ ہی کر رہے ہیں. سر بالکل سر, وہ جب بھی کوئی شخص سے آج کل یہ پرسیپشن بھی چینج ہو گئی ہے, ان سے پوچھتے ہیں جی کہ سیاستدان جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے, تو بہت لوگ کہتے ہیں جی اس کا کام ہوتا ہے جی کہ اپنے حلقے سے ووٹ لینا, اس کے بعد الیکشن لڑنا جیتنا. یہ تو ایک انتظامی کام ہے نا, یہ تو اس طریقے جس سے وہ اسمبلی میں شخص آ جاتا ہے, چلے وہ آ گئے, اس کے بعد ایک کام ہے جی ملک بہتر کرنا, ملک ٹھیک کرنا. یہ جملہ نامکمل ہے. مکمل جملہ یہ ہے کہ جی بالکل ایک سیاستدان کا کام ہے کہ ملک کو بہتر کریں. کس طرح؟ پالیسی سازی کے تھرو, قانون سازی کے تھرو. اب آپ ہماری مطلب ریشو دیکھ لیں کہ جو بل پاس ہوتی ہے تو ایک ریشو ہے نا کہ جی یہاں بل پاس ہو گئے,
اور اس کے اوپر مطلب آپ تالیاں بھی بجا سکتے ہیں, آپ تھاپی بھی دے سکتے ہیں کسی کو, لیکن جو وہ بل پاس ہوا ہے, وہ قانون بن گیا ہے, کیا اس کی پاسداری اس کے بعد ہو رہی ہے؟ کیا اس کے بعد عوام جو ہے اس بل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا عوام کو ہاتھے میں لیا تھا اس بل کو بنانے سے پہلے؟ یہ ساری بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ جی دیکھیں بہت سارے اچھے ہمارے سیاستدان سارے ہوں گے شاید, لیکن اس کے اندر جب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ بل پرپوز کرنا ہے, مثلا آپ ان کا بل لے لیں قاسم گیلانی صاحب کا, جو موبائل فون ٹیکسیشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بڑے قریب وہ پہنچ جاتے ہیں, پھر کوئی نئی چیز آ جاتی ہے, پھر وہ دور ہو جاتے ہیں, پھر وہ لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. اب وہ بل جو ہے ان کی نیت کے اوپر اگر آپ چلیں جائیں وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی اور میری جتنی ان سے بات ہوئی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں یار کہ میرا اپنا خیال ہے کہ فیوچر میں اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے, تو ہر شخص کی جیب میں اسمارٹ فون ہو جاتے ہیں. وہ کیسے آئے گا؟ کیونکہ وہ سستا ہے, یہ نیت ہے, اور اس کے بعد پالیسی سازی کرنی ہے اس کے اوپر. لیکن اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آئے گا اس کے اوپر. آپ نے گندم کی بات کی, اس کے اوپر میں نے پچھلے 3-4 سال سے آپ اور میں سر اکٹھے بیٹھے گندم کور کر رہے ہیں, ہر سال نئی پالیسی آتی ہے, ہر سال اس کے اندر چینج آتا ہے. سر ایک سال کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک سال کا چینج دیا آپ نے, وہ اگر آپ کو لگا کہ یار عوام کو ناپسند بھی ہو یہ پالیسی ہے, اب اسٹک ٹو اٹ, اس کے اوپر رہیں, پھر اس کو چلائیں آگے تک, نقصان اٹھائیں اس کا, پھر یا نہ بناتے ان دا فرسٹ کیس. یہاں پہ ہو یہ رہا ہے بڑی دیر سے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں فائر فائٹنگ یا ایڈ ہاک قسم کی چیز, کہ مطلب ایک کشتی ہے اس کے اندر پانی آئی جا رہا ہے, کام یہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کرے, پان ہو رہا ہے جی, کام ہو رہا ہے جی پانی اٹھا کے باہر چھٹی جاؤ. تو یہ سارا کچھ جب چلتا رہے گا تو اس کے بعد ایکسپورٹ اورینٹڈ ہم نے بننا ہے, ہم نے آئی ٹی میں واہ چکے مارنے ہیں, ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے. کنسسٹنسی آف پالیسی کے ساتھ جب تک نہیں ہوگا, وہ بری پالیسی ہو یا اچھی پالیسی ہو, اس کو آپ نے کسی پالیسی کو بریدنگ روم تو دینا ہے. آپ یہاں پہ بریدنگ روم ہی نہیں دیتے, یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک سال اس کو ٹرائی کر لی, ختم. ایک سال کچھ نہیں ہوتا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو پالیسی بنتی ہے نا, اس کی 1000 جہتیں ہوتی ہیں. اب جس طرح آپ نے ذکر کر دیا موبائل فونز پہ سے پی ٹی اے ٹیکس کم کرنے کا, اس کی ایک تو بالکل یہ آبویس سامنے کی بات یہ ہے کہ جی موبائل فون سستے ہوں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے, ان کی زندگی کا معیار بہتر ہوگا, کام میں تیزی آئے گی, اس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. یہ تو ایک ہے. دوسری طرف آپ آئی ٹی میں چلے جائیں کہ جی جتنے لوگوں کے پاس مہنگے اچھے فون ہوں گے ان پر وہ اپنی ایپس ٹیسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایونچولی اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ نے ہارڈ ویئر نہیں کرنا, آپ نے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرنا. تیسرا آپ چلے جائیں کہ آج اگر آئی فون سستا کر دیں پاکستان میں, ٹیکس اس پہ سے کم کر دیں, تو جو امریکہ نے پاکستان کے اوپر ٹیرف لگایا ہے وہ ریسیپروکل ہے نا, کہ جی آپ ہم پہ جتنا ٹیکس چارج کرتے ہیں اتنا ہی ہم آپ پہ کریں گے. جب ان کو یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان نے اپنا ٹیکس کم کر دیا ہے تو امریکہ کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ بھی پاکستانی پروڈکٹس پہ سے ٹیکس کم کریں. اور سوال سادہ سا یہ ہے کہ کیا پاکستان امریکہ سے امپورٹ زیادہ کرتا ہے یا ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان امریکہ کو ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے. تو جب ایک آپ کے سامنے ایک ملک ہے جس کو آپ ایکسپورٹ زیادہ کرتے ہو تو آپ نے اس سے فیور لینی ہے ایکسپورٹ کے اندر, اور وہ کیسے لوگے جب آپ ان کی امپورٹ پہ ٹیکس کم کر دو گے. سو اگین ابھی میں یہ شروع ہوا ہوں, اس کو آپ 360 پہ دیکھیں گے تو اس کے 50,000 اور اینگلز نکلیں گے. سو پالیسی ایک ایسی چیز ہوتی ہے, ڈاکٹر جو ہے نا وہ ایک وقت میں ایک مریض کی جان بچاتا ہے. جو پالیسی ساز ہوتا ہے, جو لیجسلیٹر ہوتا ہے, ود دا اسٹروک آف اے پین وہ 1 کروڑ لوگوں کی جان بچا سکتا ہے یا ان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے, اس کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. سب کو یہ لگتا ہے کہ وہ نالیاں پکی کرانے آئے ہیں, یہ اس لیے نہیں آئے. بالکل اسی نہیں ہے سر, یہ تو جیسے آپ نے کہا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے سر. آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ, اور بہت لوگ کہتے ہیں جی کہ چلیں انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم یہ لاک ڈاؤن لگا, یہ پالیسی تھی نا کہ جی کسی 2-4 ذہن نے بیٹھے ہوں گے اکٹھے, انہوں نے کہا ہو جی کہ یار یہ ٹائمنگز کم کریں تاکہ پیٹرول کم استعمال ہو, مارکیٹیں خالی پڑی ہوں تاکہ پیٹرول کم ہو, ہمارے پاس پیٹرول زیادہ ہو, ہم اس کو زیادہ دیر کے لیے چلائیں, پرائس نہ بڑھانی پڑے, جو بھی اس کی پیچھے پہ. یہ کسی نے سوچا نہ بیٹھ کے اور پالیسی امپلیمنٹ کر دی, بنا دی. امپلیمنٹیشن کوئی ایم این اے ایم پی اے تو نہیں آیا نا دکانوں میں کرانے کے لیے, وہ تو پولیس نے کیا کہ جی آپ نے لیٹ تک کھولا ہوا, چلیں جی بند کریں, ہم آ گئے. یہاں پہ لوگ ریسٹ بھی ہوئے ہوں گے آئی ایم شیور. پوائنٹ از کہ اگر تو آپ نے اسٹیٹ نے ایک مشینری بنائی ہوئی ہے امپلیمنٹیشن کی تو اس کو استعمال کریں. مطلب وہ اگر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہے کہ جی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر یہ ٹیکسیشن پالیسی کے اندر ریویژن ہوئی ہے, یہ اب ٹیکسیشن پالیسی ہے, اس کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس یہ لگے گا, آپ کو انکم ٹیکس یہ لگے گا, کمپنی کو یہ لگے گا, اس کو انفورس کون کرتا ہے؟ ایف بی آر. لیکن یہ ایف بی آر کے بڑے مسئلے ہیں. سو یہ جو ہے نا کہ جی یہ ہم ادارہ ٹھیک کر رہے ہیں, ہم لیسکو کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں, ایف بی آر کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایسی پالیسیز بنائیں گے جس کے اندر نا لوگ نا سارے کچھ ہو سکتے. ایسے نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. اگین بات وہی ہے, کنسسٹنسی آف پالیسی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.